راؤ صاحب، آپ کی پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی، بعض افراد اس کو تنقیدی نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس ملاقات کا مقصد کیا تھا، اور اس ملاقات کے دوران آپ نے کون سے مطالبات جو قوم کے تھے وہ رکھے تھے آپ نے؟ میں تو جاننا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے کہ وہ تنقید کیا ہو رہی ہے۔ جو لوگ تنقیدی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں، ہمیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، خط کے ذریعے۔ میں تو چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہوں، باب العلم جو ہے کراچی میں، نارتھ ناظم آباد، بلاک ڈی، 5 اسٹار چورنگی پر باب العلم ہے۔ تو خط بھیجیں ہمیں اچھی مشورہ دیں، تنقید کریں۔ تو آپ کیا آپ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے؟ کہ آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اگر آپ جو ہے وہ خود کو اتنا محدود کر لیں گے کہ آپ کسی سے ملیں بھی نہیں، آپ سے بھی کوئی نہ ملے، یعنی تنقید اس وقت بھی ہوئی جب وہ ہمارے گھر تشریف لے کر آئے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ دروازہ بند کریں ان لوگوں کے ملنے کے لیے؟ تنقید جب بھی ہوگی کہ جب آپ امام ضامن، اب ایک امام ضامن کیا ہے؟ امام ضامن صرف بر صغیر کا ایک رسم دعا ہے۔ نہ ایران میں بڑا امام ضامن ہے، نہ عراق میں امام ضامن ہے، نہ بحرین میں امام ضامن ہے، نہ لبنان میں امام ضامن کا کوئی نام جانتا ہے۔ بر صغیر کے اندر، انڈیا، پاکستان کے اندر، وہ بھی صرف شیعہ نہیں باندھتے، اہل سنت باندھتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے اہل سنت کے امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ یہ یہاں کی ثقافتی ایک دعائیہ عمل ہے۔ تو شرعی طور پہ تو اس کی کا کوئی قرآن و حدیث میں کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ائمہ کے زمانے سے چیز ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تنقید، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ وہ جو تنقید اگر آئی ہے تو مجھے بتائی جائے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ آپ ایک ٹونٹی بھی اپنی گلی کے چوک پر جو آپ کے بلب لگا ہوا ہے، اور چوراہے کے اوپر جو آپ کے سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے، اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، وہ بھی بغیر تعلقات کے ٹھیک نہیں کروا پاتے۔ اس ملک میں ایک لمبی لسٹ ہے ملت جعفریہ کے مسائل کی، ملت اسلامیہ، مسلمانوں کے مسائل کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو اگر حل ہو جائیں تو سنیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، شیعوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس ملاقات میں کون کون سے؟ نہیں، مجھے تھوڑی سی مجھے تنقید کرنے دیجئے ان لوگوں پر کہ جن کا شعور سیاسی طور پہ کمزور ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل ہی کنارہ لگ جائیں، آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کسی سے بات نہ کریں، اور آپ کے مسئلے بھی سب ٹھیک رہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ملک میں آپ کے مسائل بھی سب حل رہیں اور آپ کسی سے سلام دعا کرنے کے بھی حل نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہر گورنر اور ہر وزیر اعلیٰ کی میٹنگوں میں ہم نہیں جاتے، وزیروں کے گھروں پہ ہم چکر نہیں لگاتے۔ ہم ایک ریکارڈ ہے، 25 ملاقاتیں اگر ہوئی ہیں تو 25 میں سے 24 ملاقاتیں میرے گھر ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ کسی عالم کے گھر کوئی حاکم چل کے آ رہا ہو؟ ہاں، جب آپ کو کوئی سلام کرنے آئے گا تو ایک ہم محاورتاً کہتے ہیں دید و باز دید۔ آپ میرے گھر اگر آئے ہیں تو مجھے بھی آپ کے گھر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے سلام کیا ہے تو مجھے بھی آپ کو سلام کرنا پڑے گا۔ دید کی باز دید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے گھر چل کر آئے تھے محترم جناب عمران خان صاحب اور ان کے تمام رفقا، تو میرا بھی بنتا تھا کہ کسی موقع پہ میں ان کے ہاں جاؤں، اور انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں آپ سے ملنا۔ مگر اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم ملنے گئے، کیا ہم سینٹ کی سیٹ لینے گئے؟ الحمدللہ میری اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ میں 4 سینیٹر بنوا سکتا ہوں، لیکن سینٹ کی سیٹ لے کر بیٹھنا، میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں وہ ہے ممبر سے اونچی سینٹ کی سیٹ ہی نہیں ہے، تو میں سیٹ وہ کیوں لے لوں یہ چھوڑ کے؟ تو یہ باتیں ہمارے ذہنوں سے نکلنی چاہیے۔ کوئی لالچ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، خاندانی ہم لوگ ہیں، سادات لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں اور فقیر لوگ ہیں، لہٰذا ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ پاکستان اپنے صحیح دھارے پہ چلے، پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل ہو، پاکستان کے ادارے پراپر وے میں کام کریں، تو پھر کسی سنی کو بھی کوئی مسائل نہیں ہوں گے، کسی بریلوی کو بھی کوئی الجھن نہیں ہوگی، کوئی شیعہ کو بھی کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں ہم نے کئی پوائنٹ رکھے، اس میں ہم نے زائرین کے مسئلے کو رکھا، اس میں ہم نے کشمیر کے موقف پہ وزیر اعظم کی حمایت کی کہ جو ان کا موقف کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں سامنے آیا تو ہم نے آفرین کہا۔ کسی مولوی عالم کے ذہن میں یہ جملہ نہیں آیا ہوگا آج تک جو خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ مغرب میں اور سمندر پار ممالک میں چادر اتارنے کی تو آزادی ہے، چادر پہننے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ آزادی تو آزادی۔ یہ اتنا پیارا جملہ تھا، میں کہتا تھا کہ یہ کسی مولوی عالم، کسی مفتی، کسی بزرگ، کسی مبلغ دین کے میں نے نہیں سنا آج تک اتنا نپات اللہ جملہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چادریں اتار دیجئے، سب عریان پھر رہی ہیں، عورتیں بغیر چادر کے پھر رہی ہیں، یہ آزادی ہے، جی آزادی ہے۔ یہ آزادی ہے تو پہننا بھی تو آزادی ہے، پہننے کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟
اتنا اچھا مقدمہ جو اسلامی اقدار اور اسلامی وقار کے حوالے سے تھا، تو بنتا تھا حق کہ جہاں اہل سنت کے علماء ان کو دعا دے رہے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہیں اس حوالے سے، وہاں شیعہ بھی تو کوئی بات کرے نا جا کر۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی ہماری ان کو ملنے کی۔ پھر ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے 8-10 بڑے ہمارے حقوق کی پامالی ہے، ملت جعفریہ کے حقوق کی پامالی ہے۔ جو آئین ہمیں حق دیتا ہے، جو قانون ہمیں حق دیتا ہے، وہ ہمارے اس ملک میں پامال ہیں۔ ہم نے ان سے جا کے کہا کہ ہمارے وہ حقوق ہمیں بحال کر کے دیں، جس پہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، اور جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ہم بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا ملاقات کا، اور بہت کامیاب رہی، بہت خوشگوار ماحول میں، بہت ہی اچھے انداز سے بات رہی، اور ان امور پر کچھ کام بھی ان کے اداروں نے کرنا شروع کیا ہے۔